بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچے سمجھانے سے کم سمجھتے ہیں، جو کچھ کرتے دیکھتے ہیں اس سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں جو بات، اس سے زیادہ وہ ماں باپ کی نقل اتارتے ہیں۔ اس کے بعد سمجھاؤ تو سمجھتے ہیں، لیکن نقل بہت اتارنا آتا ہے، اور یہ فطرت میں ہے نقل اتارنا۔ تو اس نقل میں جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، ہمارے حساب سے ہماری عقل بڑھتی جاتی ہے، سوچ سمجھ بڑھتی جاتی ہے، اور ایک ماحول جو گھر کا بنا رہتا ہے، اس کے علاوہ بھی باہر کی دنیا میں بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اب بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سوال شروع کرتے ہیں، باہر لے جاؤ تو بچوں کو باہر لے جانا چاہیے، بس پیکٹ کے کھانا نہیں کھلانا چاہیے۔ اگر وہ کہیں یہ دلا دیجئے وہ دلا دیجئے تو گھر پہ چل کے ہم سب کھلا دیں گے، اور گھر پہ ہر چیز بن جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو پھر وہ سوال شروع کرتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، بچوں کو پیار سے سمجھا دینا چاہیے، کیونکہ یہ سیکھ رہے ہیں، یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں۔ پہلے بولتے نہیں تھے تو دیکھ کے نقل اتار رہے تھے، اب کچھ بولنے لگے، دیکھنے لگے تو پوچھنے لگے۔ تو یہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور ہمیں پسند لگتی ہے تو اسے لے بھی لیتے ہیں۔ لیکن شعور نہ ہونے کی وجہ سے جو رواج میں نقصان کی چیز ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، کہ اس کے بارے میں ہم نے سوال کیا ہوتا تو شاید ہمیں سمجھ میں آ جاتا۔ سوال کیا کرنا ہے، یہ رواج ہے، اس کا کوئی دین ہے کیا؟ اس کا کوئی دین ہے کیا؟ جیسے جینز پینٹ ہے، ٹریک پیجامہ ہے، یہ موٹے موٹے کپڑے ہیں۔ میرے تو سمجھ میں نہیں آتا، سب کی فطرت الگ ہوتی ہے، اس میں طبیعت میں کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے، الگ الگ سوچ ہوتی ہے، لیکن لنگی بھی اس زمانے میں پہنتے تو پتلی والی سنبھال کے رکھتے ہیں، اور اتنی لوز رہے کہ پوری ہوا لگے۔ موٹا پونڈا پیجامہ، پینٹ اور یہ جینز کیسے برداشت کرتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، ہوگی ان کے اندر اتنی طاقت برداشت کی۔ لیکن یہ جو ٹائٹ پینٹ آیا، یہ جینز آیا، یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ عرب سے آیا، یہ یورپین کنٹریز سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ وہاں کا کلائمیٹ کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے، تو وہ ٹائٹ پہنیں گے تو ان کو ہوا اندر کم جائے گی۔ ہم لوگ ایسے بیوقوف ہو گئے کہ ہم نے جو وہاں سے آیا سب لے لیا، ہم کبھی سوچتے نہیں، ہماری حس ہی ختم ہو گئی کہ اتنا موٹا ہم کیوں پہن رہے ہیں، اتنا ٹائٹ۔ ہم ان کو کھڑے رہ کے پیشاب کرنا ہے، انہیں کھڑے رہ کے پیشاب کرنا ہے، انہیں کرسی میز پر بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، اور ان کا کلائمیٹ بھی ایسا ہے۔ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اسے کیوں لے لیا؟ یہ جسم کو اگر لنگی سے راحت نہ ملتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لنگی استعمال نہ کرتے، کہ ڈھیلا ڈھالا لباس چاہیے، کسی خاص موقع پر ٹائٹ لباس چاہیے، وہ کبھی آئے گا موقع۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں، اصل بات ہے کہنے کی وہ کہ اس کا نقصان کیا ہے کہ لنگی گھر سے نکل گئی، یہی ٹائٹ لباس پہن کے سوتے، یہ پیٹ کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ پہلے جو انگریز پہنتے تھے وہ آج بھی لوگ پہنتے ہیں، جس کے اندر بیلٹ لگا ہوتا تھا، تو اس کو کھانے کے ٹائم لوز کرتے تھے کہ کھانا کھانا پیٹ باہر آئے گا، یا کھا کر لوز کر دیتے تھے۔ اب ہمارا یہ ٹریک پیجامہ اور یہ الاسٹک جو لگی رہتی ہے، یہ تو پیٹ پھولے گا تو بھی ٹائٹ رہے گی، پیٹ پچکا رہے گا تو بھی ٹائٹ رہے گی، تو ہضم میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ لیکن ہم پہنیں گے یہی، چاہے ہم برباد ہو جائے تو کیا ہوا، ہم پہنیں گے یہی۔ ارے بھائی دلیل اگر صحیح ہے تو سنو نا، مانو نا۔ پھر ایک نقصان یہ ہے کہ پینٹ ٹریک اتارے بغیر دوسرا پیجامہ نہیں پہن سکتے، اور لنگی گھر میں رکھتے نہیں، لہذا ننگے ہونا پڑتا ہے۔ ننگا ہونا یہ بے حیائی کا ایک چھوٹا سا عمل شروع ہو جاتا ہے، یہ بے حیائی بہت دور تک لے کے جاتی ہے۔ اور دعا بھی یاد نہیں کہ کپڑا اتارے تو اتنی چھوٹی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تاکہ شیطان کے بیچ میں پردہ ہو جائے، یہ بھی نہیں معلوم۔ لہذا شیطان کھیلتا ہے، کم سے کم ایک لنگی بدلنے کے لیے تو رکھ لینا چاہیے، نہیں پہنا جاتا تو۔ لیکن اگر شعور ہوگا جو بات شکیل کہہ رہا ہے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اللہ ہمیں پوچھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔